بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور جمعۃ المبارک کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور نیوز کیفے دیکھنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جمعرات اور جمعے کے روز ہمارے ساتھ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ سے جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، جن سے ہم استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ایک جو ہے نا وہ نشست رکھتے ہیں، اور یہاں آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو آج آپ دوستوں کے سوالات بھی ہم تک پہنچ چکے ہیں اور ڈیفینیٹلی بشیر فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو آئیے ان سے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی۔ خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ بشیر صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بشیر صاحب، سالگرہ کا دن تو ویسے بھی خوشی کا دن ہوتا ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آج کا دن 5 مئی آپ کے ادارے کی سالگرہ کا دن ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے پورے ادارے میں جتنے لوگ اس میں کام کرتے ہیں وہ، اور آج تک جتنے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، ان سب کو مبارکباد، اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 مئی ہمارے ادارے کے شعبہ صحت کا آغاز ہوا تھا۔ ویسے تو آغاز ہمارا 10 محرم الحرام کو ہوا تھا، اچھا، اور یوم عاشور کے دن ہم نے الحمدللہ سب سے پہلا قافلہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، لاوارثوں، بیواؤں کی خدمت کے لیے ایک ٹرک بھر کر جو ہے اناج لے کر ہم گئے تھے شہر کراچی کے انتہائی پسماندہ علاقے میں۔ تو وہ سمجھ لیجیے کہ چند لوگ ہوتے تھے، 2-4 آدمی ہوتے تھے، ہم کچھ لوگ دوست مل گئے تھے۔ بس تقوی کی بنیاد پر یہ ادارہ قائم ہوا، اور اس کا ابتدائی جملہ یہ تھا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت ہر شعبے میں کریں گے۔ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک پہنچائے گا، سبحان اللہ، کہ الحمدللہ پچھلا سال جو گزرا ہے 2022، ہم نے 10 ارب کا کام کیا، کم و بیش ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، کہاں 2-4 ہزار کا کام کرتے تھے، کہاں 10 ارب تک پہنچے۔ یہ سال گزرا ہے، اگرچہ ملک کے حالات بہت ہی ابتر ہیں، مگر مجھے پوری امید ہے کہ ہم ہو سکتا ہے 12 سے 13 تک پہنچ جائے گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیت کا اجر عطا فرمائے جو ہم نے اس وقت کی تھی، اور خدا کی قسم یہ نیت بھی ہم سے اللہ نے کروائی تھی، ہم کو پتہ نہیں تھا یہ نیت بھی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری نیت تھی کہ ہم اس کو مسجد نبوی کی بنیاد پر، جس طرح میرے آقا نے اسے تقوی کی بنیاد پر رکھا تھا، ہم نے سیلانی کا پہلا پتھر تقوی کی بنیاد پر رکھا تھا، تو اللہ نے اس تقوی کی بنیاد کی برکت سے آج کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور مجھے یقین ہے میں تو کل مر جاؤں گا لیکن قیامت تک سیلانی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارکباد کہ آپ ایکچولی مستحق ہیں، کیونکہ اس میں آپ کی ایفرٹس ہیں، آپ کی نیت ہے، اور جس طرح آپ لے کے چلیں، ظاہر ہے ہم لوگ جب بھی سوچتے ہیں کوئی اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے، تو بیسیکلی ہم نہیں سوچ رہے ہوتے، اللہ پاک ہمیں کام وہ دے رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم صحیح طرح سے اس کام کو ادا کر دیتے ہیں تو آپ کو مطلب اس طرح کے بہت سارے کام ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کا جو چھوٹا سا جو نظام ہوتا ہے وہ بڑھتا بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ آج لاکھوں افراد روزانہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ سے مستفید ہوتے ہیں، اور یہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہے یہ ایک ادارہ، کہ صرف چند ہزار روپے سے یہ کام شروع ہوا تھا، اور آج اربوں روپے اس کا سالانہ بجٹ ہے، جو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کا ہی ہے، اور آپ لوگوں کا ہی یہ ادارہ ہے، آپ لوگوں کے ہی فنڈ سے یہ ادارہ چلتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں اس ادارے پہ اور ان سب کی جو ایفرٹس ہیں اس پہ۔ تو آپ سب لوگوں کو بھی مبارکباد۔ آگے بڑھتے ہیں سر، ہم پروگرام کے آغاز میں، ویسے تو ہمارے پاس بہت سارے سوالات جو ہیں اس وقت موجود ہیں، ان کو شامل کرنے سے پہلے ایک بڑی افسوسناک اور تکلیف دہ خبر ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا کلام کریں۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، جس میں 6 فوجی افراد اور 8 اساتذہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ بڑی تکلیف دہ ایک خبر آج سننے کو مل رہی ہے کل سے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جناب، پاکستان جب سے بنا ہے ہمارے دشمنوں نے ہمیں کبھی چین لینے نہیں دیا، اور ہمیشہ کچھ کرتے کہ پاکستان کبھی آگے نہ بڑھے، اور تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ملک آگے جاتے ہیں، اور تعلیم پر قدغن لگانے کی کوشش ہوتی رہی ہے۔ میں مبارکباد دوں گا جناب راحیل شریف کو کہ انہوں نے اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تھا پشاور بچوں کے ساتھ تو بڑا سخت ایکشن لیا تھا، اور اس کے فیضان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہم ملک میں امن پا رہے ہیں،
کیونکہ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ میں اس وقت جناب چیف آف آرمی سٹاف سے کہوں گا کہ آپ جناب راحیل شریف کی تقلید کریں اور اتنا سخت ایکشن لیں کہ تاریخ میں آپ کا نام بھی راحیل شریف کی طرح سنہرے الفاظ میں لکھا جائے۔ اور جو آج ہمارے ملک کا حال ہے سب کو پتہ ہے، ہماری عدلیہ ہو یا ہمارے حکمران ہو، سیاستدان ہو، یہ لڑ کر اپنے آپ کو بھی اور ملک کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ خدارا آپ آگے بڑھیں، خدارا آپ آگے بڑھیں، ہمارا ملک تو اس کا گلا دبوچا جا رہا ہے۔ اگر تعلیم سے ہمیں محروم کر دیا گیا تو سب سے محروم کر دیا گیا، اور گورا کبھی نہیں چاہتا کہ ہم تعلیم میں آگے ہیں۔ ہم ان گوروں کے قدم چاٹتے ہیں، آئی ایم ایف کے پاؤں چاٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں قرض دے دے۔ ہم اتنے طاقتور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے سب کچھ دے سکتا ہے، مگر ہم رب کی بارگاہ میں آنے کے بجائے ان کے بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ خدارا مہربانی کیجیے، چیف آف آرمی اسٹاف مہربانی کیجیے اور بڑا سخت ایکشن لیجیے کہ تاریخ ساز میں آپ کا نام لکھا جائے۔ بالکل سے آگے بڑھتے ہیں، اور ابھی آپ دوستوں کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کی ابھی بھی کالز جو ہیں وہ ہمیں آ رہی ہیں اور ہمارے ٹیم کے ممبرز ان سوالات کو لکھ رہے ہیں، تو پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی بہت ساری کالز ہمیں پہنچ گئی ہیں۔ ان کو بھی شامل کرنے سے پہلے کل کے 2 سوالات باقی ہیں۔ ایک تو لاہور سے ہما صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا ان کے بھائی کا نام ارسلان ہے، ان کے رشتے آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی، تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ اور دوسرا شازیہ صاحبہ نے پشاور سے رابطہ کیا تھا، ان کی بیٹی کے بھی رشتے کے مسئلے ہیں، تو یہ بتا دیں کہ کیا ان کے کوئی معاملات ان دونوں کا جو کل آپ نے سوال کیا تھا استخارہ ہو چکا تھا دونوں کا، ہم نے ان کے دعا میں نام بھی لیا تھا۔ جی آپ دونوں کے مسائل کے پیچھے کوئی عملیات نہیں ہے، بس میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آج یوم الجمعہ ہے اور جمعے کے دن عصر سے مغرب دعا لازمی قبول ہوتی ہے، لازمی، بس یہ کہ بندہ یقین کر لے۔ تو دونوں خاندانوں سے کہوں گا کہ عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، گھر کی عورتیں گھر میں اور گھر کے مرد مسجد جا کر یہ وظیفہ پڑھیں، اور جب غروب آفتاب قریب آئے تو اللہ سے دعا مانگیں۔ اور یہ پوری دنیا سے کہوں گا کہ یہ بڑا سنہری موقع ہوتا ہے، جمعۃ المبارکہ کے دن عصر سے مغرب دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اور اس میں بہترین وظیفہ ہے کہ نماز پڑھ کر اب یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ جب دیکھے گا 5-10 منٹ باقی رہ گئے سورج غروب میں، پھر خوب روئیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور جو مانگنا ہے مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بے شک انشاءاللہ۔ اچھا، مسز ریاض کوئٹہ سے ہمیں رابطہ کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ گھر میں ہر قسم کی پریشانی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، میرے استخارہ کر کے بتائیں اور دعا کریں۔ جی دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بیگم ریاض صاحبہ آپ کو کے لیے کہ اللہ ابھی پریشانی دور کرے، کوئی وجہ تو نہیں ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی آپ اذیت میں ہوتے، تکلیف میں ہوتے، تو یہ پڑھا کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی اے زندہ رہنے والے، ایک قائم رہنے والے، اپنی رحمت سے تو میری مدد فرما، استغیث۔ تو یہ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ مسرت صاحبہ نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کا نام مدیحہ ہے اور ان کے بھی رشتوں کے مسائل ہیں، استخارہ کر کے بتائیے اور رہنمائی کیجیے۔ نہیں، مدیحہ بیٹی پر کوئی عملیات کا مسئلہ نہیں ہے، بس یہ کہ آپ اور مدیحہ دونوں ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں، یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم۔ اللہ تعالیٰ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت کرم ہوگا، رشتہ ہو جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ نصرت صاحبہ مانسہرہ سے ہمیں رابطہ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ڈپریشن کا شکار ہیں، ذہنی سکون چاہتی ہیں، ایک تو ان کے لیے دعا کی جائے، پھر انہیں کچھ پڑھنے کو بتایا جائے اور استخارہ بھی کر کے بتایا جائے، کوئی ایسی معاملات تو نہیں؟ دیکھیں، استخارے کا جواب تو بالکل یہی ہے کہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک میں ہمیں ڈپریشن سے نجات کا ایک بہترین نسخہ دیا گیا ہے، جو اس سے بڑھ کر کوئی نسخہ دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، تطمئن القلوب۔ تو بہن بس 24 گھنٹے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھتے رہیں، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے پڑھنا شروع کر دیں، گھر میں، باہر، دفتر میں، عام دنوں میں، شرعی ایام میں آپ پڑھتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم۔ ثواب کی سے پڑھیں، ثواب کے خزانے بھی ڈھیروں ڈھیر جمع ہوتے رہیں گے، اور آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی، اور آپ کے دل کو ایسا سکون ہوگا کہ بستر پہ جائیں گی
اور آپ کی نیند آ جائے گی انشاءاللہ۔ واہ واہ واہ۔ حضرت ہمیں اسلام آباد سے یاسمین کوثر صاحبہ نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹا جو ACCA میں بار بار فیل ہو رہا تھا، آپ کی دعاؤں سے وہ پاس ہو گیا ماشاءاللہ، ایک پیپر اس کا رہ گیا ہے، بس دعا کریں کہ وہ بھی اس کا اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی دعاؤں سے بیٹی کا آسٹریلیا کا ویزا بھی آ گیا، تو یہ ان کی طرف سے میسج آیا ہمیں۔ پھر کراچی سے ہمیں رضوانہ صاحبہ نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ گھر خریدنا چاہتی ہیں، انہوں نے پہلے بھی فون کیا تھا، آپ سے بات ہوئی تھی، آپ تو جو گھر آپ نے کہا تھا کہ لے لیں وہاں سودا نہیں بن سکا ہمارا، تو ابھی ایک اور گھر ہے جو 4تھے فلور پہ ہے، تو استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا یہ لے لیا جائے؟ جی اس کی اجازت آ رہی ہے، اس کی اجازت آ رہی ہے۔ اوکے، لاہور سے عمر صاحب نے رابطہ کیا، انہوں نے کل بھی ہمیں کال کی تھی، یہ وہی صاحب ہیں جو کہہ رہے تھے کہ جہاں پہ جاب کرتے ہیں ان کی جاب ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ آپ کے ادارے میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جاب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ ہمارا ہیڈ کوارٹر والٹن ہے لاہور میں، وہاں جا کر مل لیں ان سے، اگر ان کے پاس گنجائش ہوگی تو بتا دیں گے، ظاہر ہے کہ جابس ہوگی تو پھر مل جائے گی ڈیفینیٹلی انشاءاللہ۔ اسلام آباد سے رضوانہ صاحبہ میں رابطہ کرتی ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ یہ خود بھی بہت بیمار ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے وہ 9th میں فیل ہو گیا تھا، اب پھر اس کے پیپرز ہیں، تو تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ سب کو وہ دے، طاقت دے کہ ہم محنت بھی کریں، محنت بھی کرنی پڑے گی، محنت کرانی بھی پڑے گی، میرا لیے اللہ تعالیٰ اس کا حافظہ اچھا کر دے، اور میری دعا ہے کہ آپ کیا کریں کہ جب یہ سویا ہو نا تو آپ فجر کی نماز پہلے ماں باپ اٹھتے ہیں پھر بچوں کو اٹھاتے ہیں نا، تو اٹھنے کے بعد آپ 70 مرتبہ وضو کر کے یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح، اے رحمت کے دروازے کھولنے والے، یہ پڑھ کر اس کے بچے کے پاس جائیں اور اس کے سینے پہ دم کریں، اس کا سینہ کشادہ ہو جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ الحمدللہ آج جمعے کا دن ہے، حدیث پاک میں کہ جس نے جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو کہتے ہیں دن 500 مرتبہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حدیث پاک یہ بھی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو دن میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کبھی محتاج نہیں ہوگا، ہر محتاجی دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو میری دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو کامیاب کرے اور سب کو کامیاب کرے، آمین آمین ثم آمین۔ شفقت صاحبہ نے ہمیں نوشہرہ سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا ان کا بیٹا تیمور جو جاپان میں ہوتے ہیں اور ان کے رشتوں کے مسائل ہیں، ہم ان کی شادی نہیں کر پا رہے۔ اتنی اچھی جگہ پر ہوتے پھر وہ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے، میرے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کا کام کر دے۔ آج آپ جمعے کا دن ہے، عصر سے مغرب آپ بھی یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھیے گا، اور جب غروب آفتاب ہو تو اللہ سے دعا مانگیے گا، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا۔ میری دعا ہے کہ کوئی پریشانی تو ہے نہیں، اللہ پریشانی لائی بھی نہیں اور اچھا کر دے انشاءاللہ۔ صحیح وقت ہوگا تو اس وقت جو ہے نا وہ شادی ہو جائے گی انشاءاللہ، آمین۔ اوکے، فیصل آباد سے خدیجہ صاحبہ ہمیں رابطہ کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو دمے کا مرض لاحق ہے اور گھر میں اور بھی افراد ہیں جو بیمار ہیں، استخارہ کر کے بتائیں کہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے ہمارے گھر میں اور ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، دعا بھی کریں۔ جی دعا تو بتاتا ہوں، ایک نسخہ بھی دیتا ہوں، ہو سکے تو کر لیجیے گا۔ توا جب گرم ہو نا تو اس پہ تھوڑی ہلدی گرا دے تو دھواں اٹھے گا، دھواں کو سانس لے کے بھاپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے سنا تھا، اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے دمے کے مریض کو، ٹھیک ہے، کوشش کیجیے گا، اگر اللہ فائدہ ہو کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو علاج ہے آپ کرتے رہے، ڈاکٹری علاج کرتے رہے۔ میری طرف سے آپ کو دعا ہے کہ آپ یا عظیمو یا حیو، یا عظیمو یا حیو، یا عظیمو یا حیو 111 مرتبہ پڑھ کر اول آخری 3 بار درود پڑھ کر پھر دم کریں۔ سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پہ خط لکھ کر آپ ہم سے علاج منگوا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے گھر والوں کو بھی، اور ہمارے پیارے آقا کی امت میں جو مریض ہے سب کو شفا عطا فرما۔ بالکل صحیح، آمین۔ بشرا صاحبہ نے ہمیں کوئٹہ سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بے روزگار ہیں، مطلب ان کی جاب کا مسئلہ ہے، جاب کرنا چاہ رہی ہیں جو ہو نہیں پا رہی، رہنمائی کیجیے۔ کوئی بشرا ریکارڈ تو نہیں ہے، یا خیر الرازقین، ہر نماز کا 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یا خیر الرازقین، یا خیر الرازقین، یا خیر الرازقین، یا خیر الرازقین، اے بہتر رزق دینے والے پروردگار۔ اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگے، اور جو اس مہینے کا نصاب ہے اس میں ہم نے بتایا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ میں چاہوں گا ڈائریکٹر صاحب سے اسکرین پہ دکھا دیں، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آج 14 تاریخ ہے شوال مکرم کی، اگر آپ نے 6 روزے نہیں رکھے
تو پورے مہینے 6 روزے اور رکھ لیجیے، ابھی پورے 15 باقی بھی ہیں، اور 5 تسبیحاں روزانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھیں، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ آپ ہی نہیں بلکہ سب سننے والے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ سب کا بیڑا پار ہوگا۔ بالکل صحیح۔ بریک کا وقت ہو گیا، مگر جلدی جلدی سے ایک اور سوال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نبیلہ صاحب نے لاہور سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا ان کے شوہر جو 1 سال دبئی رہ کے آئے ہیں مگر وہاں پہ سیٹل نہیں ہو سکے، اب وہ دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے دبئی جانا ہی بہتر ہے یا کسی اور کنٹری میں جائیں؟ نہیں، وہ کسی اور کنٹری میں بھی نہ جائیں، دبئی بھی نہ جائیں، یہیں پاکستان کوشش کریں۔ اچھا، پاکستان میں رہنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، استخارے میں آ رہا ہے۔ اسلام آباد سے ہمیں سونیا صاحبہ نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کو مالی مسائل کا سامنا ہے، کام ان کا چل نہیں رہا ہے، اور ریئل اسٹیٹ کا یہ کام کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، بس یا وکیل ہو یا اللہ، یا وکیل ہو یا اللہ، یا وکیل ہو یا اللہ۔ وکیل کے معنی کام بنانے والی ذات، کارساز، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام بنائے گا۔ عام طور پر ریئل اسٹیٹ والوں کا تو کام کا مسئلہ ہوتا ہے نا، مال بیچنا تو نہیں ہوتا، مطلب گاہک جو ہے ان کو چیز دلوانی ہوتی ہے۔ یا وکیل ہو یا اللہ 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں ثواب کی نیت سے، اللہ نے چاہا تو اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، ثواب بھی ملے گا، کام بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ یا وکیل ہو یا اللہ، انشاءاللہ۔ اچھا، پھر پنڈی سے ہمیں سمینہ صاحبہ نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا جس کا نام ہے فیضان، وہ ذہنی طور پہ تھوڑا کمزور ہے، تو کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیں پڑھنے کو جو اس کے لیے پڑھا کریں۔ یا نافع ہو یا نور ہو، یا نافع ہو یا نور ہو، نافع کے معنی نفع پہنچانے والا، نور کے معنی روشنی دینے والا۔ یا نافع ہو یا نور ہو 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور اس کے سر پہ دم کریں تاکہ اس کا دماغ اچھا ہو جائے، تیز ہو جائے۔ یا نافع ہو یا نور ہو پڑھیں انشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔ اچھا، مبینہ صاحبہ نے ہمیں فیصل آباد سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ 5 سال سے بے اولاد ہیں، اور شروع میں ایک بیٹا ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو کچھ رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ اولاد کی بھی برکت عطا فرمائے، اور ہم سے آپ دونوں چیزیں منگوا لیں، ایک تو حمل کی حفاظت کے لیے تاکہ پہلے کے جو حادثہ ہوا سر نہ ہو۔ ہم سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تعویذ عطا کر دیتے ہیں جو میرے پیارے آقا عطا فرماتے تھے امید کے دنوں میں، اس کو بھی لے لیجئے۔ اور یہ اس کے علاوہ جو آپ کو نماز کے بعد پڑھنا ہے، یا مصور ہو یا خالق ہو، یا مصور ہو یا خالق ہو، یا مصور ہو یا خالق ہو، 111 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، مجھے خط لکھیں، میں آپ کا انشاءاللہ علاج ہو جاؤں گا۔ اور یہ کہ اگر کوئی آپ کے طرف سے آ رہا ہو کراچی یا کوئی تو مجھ سے 7 کھجوریں منگوا لیجئے، پانی بھی منگوا لیجئے، اس 7 کھجوریں 7 روزے رکھنے ہوتے ہیں، اس کا طریقہ بھی اس پہ لکھا ہوتا ہے، اللہ نے چاہا تو بڑا کرم ہوگا انشاءاللہ۔ کرن صاحبہ نے ہمیں حیدرآباد سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک لڑکے کا رشتہ آیا ہوا ہے جس کا نام ہے طارق، استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا یہاں پہ شادی کی اجازت آ رہی ہے۔ اشارہ تو یہ ہے کہ اجازت آ رہی ہے، لیکن والدین کو چاہیے کہ یہ سوال کرے، لڑکی براہ خود نہ کرے، بعض اوقات خود کر دیتے ہیں نا تو ہم پھنس جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ استخارے میں آ گیا تو ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ کو مجبور کر دی جاتی ہے۔ تو ویسے ٹھیک ہے، میرے استخارے کی تو اجازت آ رہی ہے، والدین کو چاہیے کہ لڑکے کی چھاٹ پٹک کرے۔ اچھا، آج حیدرآباد میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا، ہمارا اثر سے مغرب حضرت سخی عبدالوہاب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے روضے کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں اجتماع ہوگا، جہاں دعا بھی ہوگی، مرد و خواتین وہاں بھی آتے ہیں۔ پھر عشاء میں ہمارا اجتماع ہوتا ہے لطیف آباد 8 کی مسجد، جامع مسجد میں، باغ مصطفیٰ مسجد، وہاں بھی مرد و خواتین جمع ہوتے ہیں۔ تو حیدرآباد کے لوگوں کو دعوت دیتا کہ وہ شرکت کرے ہمارا دعا میں۔ ٹھیک، صحیح۔ خالد صاحب نے جیلم سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے بھی استخارے کے حوالے سے نام بتائے ہیں بچے اور بچی کے، اور انہوں نے کہا کہ استخارہ آ رہا ہے، استخارے میں ہاں آ رہی ہے یا نہیں، رہنمائی۔ اشارہ تو اس کی اجازت آ رہی ہے، چھاٹ پٹک کر لیں۔ صحیح۔ اور شاہینہ صاحبہ نے لاہور سے رابطہ کیا ہے، ان کا بیٹا حمزہ، جو انہوں نے کہا ہے بہت پریشان ہے اس کی وجہ سے، بہت بدتمیزی کرتا ہے، نہ پڑھتا ہے نہ لکھتا ہے، تنگ آ گئے ہیں۔ جناب اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم ساری امت کی اولادوں کو اچھا کر دے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ جب تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو ماں باپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ شروع سے اس کا خیال رکھیں۔ حدیث پاک میں 7 سال کا تمہارا بچہ ہو جائے تو نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ بہن، جمعے کے دن ہے، نماز جمعہ کے بعد یا ظہر کے بعد آپ 1001 مرتبہ پڑھیں، یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اول آخر دوشی پڑھیں، اور پھر اپنے چینی نمک پہ دم کریں، اور اس دم کیے سے پورا ہفتہ کھانا پکائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ چینی کا ڈبہ ہوگا، اس میں چند کلو چینی ہوگی، 1 آدھ کلو نمک ہوگا،
تو اس سے اور ہر ہفتے یہ کام کریں، سب کھائیں اس کو، ایک کام یہ، دوسرا یہ کہ کھانا پکاتے خاص کر دے پڑھتی رہا کریں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، اللہ چاہے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا ہمارے پاس کچھ منٹ باقی رہ گئے ہیں، سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد۔ نہیں، ہم نے 20 سوالات 20 ہم نے آج کالرز شامل کیے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ جلدی سے جو ہے وہ ہماری باتوں کے بیچ میں آپ وہ یہ والا جو اس مہینے کا وظیفہ ہے وہ بھی ایک دفعہ چلا دیں، کیونکہ کچھ ناظرین ہمارے انتظار کر رہے ہوں گے۔ یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، ہمارے پروگرام کے حوالے سے جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے فیس بک پیج پہ آپ ضرور دیجیے گا۔ آئیے سب مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ایک مختصر سی ایک دعا میں سب شریک ہوتے ہیں، اور فہیم عباس کو ہماری ٹیم کو اجازت بھی دیں۔ آپ سے انشاءاللہ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و اہلہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف، رنج غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، مرگی کے دورے، بے روزگاری، قرض داری، کاروباری پریشانیاں، رشتوں کی پریشانیاں، بے اولادی کی پریشانیاں، نافرمان اولاد کی پریشانیاں، میاں بیوی کے جھگڑوں کی پریشانیاں، بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائیاں، ملک میں پھیلی ہوئی افراتفریاں، دہشت گردیاں، تخریب کاریاں، ڈکیتیاں، چوریاں، اور یہ بہت ساری قلتیں ذلتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مولا ہر پریشانی دور فرما دے۔ آمین۔ برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسائے سے بچا، برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات سے بچا، تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، خوش اخلاقی اور تیری تقدیر پر راضی رہنے والا بنا، ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کی دولت سے مالا مال فرما، نفع والا علم، برکت والی روزی اور قبول ہونے والے اعمال عطا فرما، ہمارے حالات کی اصلاح فرما، ہمارے باہمی تعلقات اچھے کر دے، ہمارے در الفت اور موہ پیدا فرما، ہمیں پروردگار دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، اپنی رحمت سے اپنے ہدایت یافتہ بندوں جیسی ہدایت بھی دے، اپنے عافیت یافتہ بندوں جیسی عافیت بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکتیں بھی ڈال دے، تیرے دیا کا ہمیں شکر بھی ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو ذکر کرنے والا، دلوں کو شکر کرنے والا، بدن کو صبر کرنے والا، آنکھوں کو تیرے خوف سے رونے والا، ہاتھوں کو تیرے راہ میں خرچ کرنے والا بنا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔